إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آمین. اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ التحریم آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی، جس میں رب کریم یہ اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو، خود کو یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے بچا لو، اس آگ کے عذاب سے جس کی غذا، جس کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر اللہ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں، سخت طبیعت کے مالک ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اسے کر گزریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کریں گے. اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہوگی کہ آج کے اس مجلس میں تربیت اولاد اس عنوان پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہوں گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے. اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے. جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، اسے عظیم نعمت اللہ کی مل گئی، اور جس انسان کو اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم کیا، وہ ہمیشہ تا حیات افسوس کرتا رہتا ہے. اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق اولاد سے ہے. سورہ کہف ہم میں سے بہت سارے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اگر ہاتھ میں مال ہو اور گھر میں اولاد ہو تو یہ زندگی کی چمک ہے. اس انسان کی زندگی
خوبصورت ہے، اس انسان کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جب ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اولاد کے تئیں، اولاد کے سلسلے میں 2 نظریے رکھتا ہے۔ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن کی کچھ آیتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، وہیں کچھ آیات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہاں تک قرآن میں ملتا ہے کہ اولاد دشمن ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں جہاں اللہ نے اولاد کو عظیم نعمت کہا، ان میں سے ایک آیت نوح علیہ السلام کی زبانی 29ویں پارے میں اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی زبانی یہ کہا، انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار کی، توبہ کی وجہ سے اللہ موسلادھار، بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھی، بہت ہی پیاری بارش برساتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ استغفار کی وجہ سے بارش برساتا ہے اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی عطا کرتا ہے، اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اولاد ایک اللہ کی نعمت ہے۔ وہیں قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اس طرح بہت ساری آیات میں اللہ نے اولاد کو نعمت کہا، وہیں دوسری آیات میں اللہ نے اولاد کے تئیں یہ کہا اولاد ایک امتحان ہے، اولاد ایک فتنہ ہے، اولاد ایک آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور سورہ التغابن میں اللہ نے اولاد کو دشمن کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تم میں سے بعض کی بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ میرے بھائیو، اولاد اگر صالح ہو تو اس انسان کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس انسان کی زندگی امن و امان چین سے گزرتی ہے۔ وہیں اولاد اگر بگڑ جائے، عقیدہ خراب ہو، اخلاق خراب ہوں، کردار اس کے اچھے نہ ہوں، تو اس انسان کی زندگی میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، اس انسان کی زندگی میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ اسی لیے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، اکثر ہمیں یا ہمارے معاشرے میں اس بات کا یہ بات عام کہی ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش بچے کی پیدائش سے ہوتی ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اولاد کی تربیت ہمارے معاشرے میں یہ چلن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ غلط فہمی ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن نے عورت کو کھیتی سے تعبیر کیا، یوں سمجھایا کہ جس طرح ایک کسان، ایک کاشتکار کوئی بیج ڈالتا ہے تو زمین کو دیکھتا ہے کہ یہاں میں فصل بوؤں گا، بیج اچھا ڈالوں گا تو زمین بھی اچھی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اولاد اگر صالح چاہیے تو عورت بھی نیک، با اخلاق، با کردار ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے جو 4 چیزیں کہی ہیں، عورت مالدار ہو، عورت خاندان والی ہو، حسن و جمال والی ہو، اور سب سے بڑی چیز عورت دیندار ہو۔ سب سے اہم چیز 3 چیزیں نہ ہوں اور یہ چیز ہو تو اسلام نے کہا ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اولاد کی تربیت
بچہ اس دنیا میں آنے سے آتا ہے اس سے پہلے ایک انسان کو اپنی اولاد کی پرورش کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. یہ بات بہت اہم ہے. اور جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، اگر نیک بیوی ہے تو اس کی اولاد، وہ ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے. زندگی میں زیادہ تر بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں. والد کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، کتنے ہی بااخلاق ہوں، دنیا میں جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور گھریلو اخراجات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت ٹائم باہر رہتا ہے. بچہ انسان کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جو ماں کے پیٹ میں، ماں کی رحم میں جو نطفہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اسے بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ 7واں دن ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. اگر آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ نہ کیا تو یہ بچہ گروی رہتا ہے. تو میرے بھائیو، حتی المقدور انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر مالی استطاعت اچھی ہے، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے تو فوراً بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے. اس میں ٹال مٹول کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور ورنہ یہ بات اچھی نہیں. اور اسی طرح میرے بھائیوں، اور ایک اہم چیز کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو تحنیک کروائی جائے. تحنیک جس کو ہم اپنی کچھی بھاشا میں ستی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنا بچہ لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کے بچے کا نام ابراہیم رکھا اور اسے تحنیک کروائی. یعنی کھجور ہے، اسے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے جو لعاب ہوتا ہے اس کو چٹایا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور اسے تحنیک کروائی اور برکت کی دعا دی. جب بچہ پیدا ہو تو جو گھر میں بزرگ ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو، عقیدے کا اچھا ہو، موحد ہو یا موحدہ عورت ہو، اسے تحنیک کروائی جائے. یہ بچے کا حق ہے. ماں باپ شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت پر فخر کروں گا. اس حدیث پر عمل تو ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو حقوق ہیں ان حقوق کو فراموش کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، جس طرح الحمدللہ ہم موحد ہیں، فجر کی نماز ہم گرس میں شروع کرتے ہیں اور صبح روشن ہوتی ہے تب ختم کرتے ہیں، دونوں حدیثوں پر عمل ہوتا ہے. لیکن اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح ہم زیادہ جو عورتیں بچے کو جنم دیتی ہیں اسے شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سامنے رکھیں، اور یہ اس چیز میں بہت ہی زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. تحنیک کی جائے، عقیقہ کروایا جائے، اور اسی طرح جو سر کے بال ہیں وہ منڈوائے جائیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے، حضرت علی کے لگتی جگر تھے، ان کا عقیقہ کیا اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مڈاؤ، جو سر پہ جنم کے پیدائش کے بال ہیں ان کو کترواؤ، ان کو منڈواؤ، ختم کرو، اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دو. جو بال نکلتے ہیں ان کو چاندی کے وزن کے برابر صدقہ کر دو. یہ صدقہ جتنا بھی ہو اس کو غریبوں اور مسکینوں میں دیا جائے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، بچے کا اچھا سا پیارا نام رکھا جائے. 7ویں دن بچے کا اچھا سا پیارا سا نام رکھا جائے. ہوتا یہ ہے آج کل
लोग माँ बाप ये चाहते हैं हमारे बेटे का ऐसा नाम हो जो कहीं न हो, बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक जो सबसे प्यारे नाम हैं वो अब्दुल्ला हैं और अब्दुर्रहमान हैं। और यहाँ तलक जो ऐसे लोग हैं शिरकिया नाम रख देते हैं, अब्दुल नबी नाम रख दिया, अब्दुल रसूल नाम रख दिया, नबी का बंदा, रसूल का बंदा, अब्दुल काबा, काबा का बंदा, इस तरह शिरकिया नाम रख देते हैं। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जो कुरान व हदीस में नाम साबित हैं अंबिया किराम के, सहाबा किराम के, ताबईन के, साहबियात के, वो नाम अपने बच्चों पर रखे जाएं। शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा मुफक्किर है शेक्सपियर। उसने कहा नामों में क्या रखा है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नामों में बरकत है, अच्छे नाम रखेंगे तो उसमें बरकत है, अगर अच्छे नाम नहीं रखेंगे तो उसमें नहुसत है। हम जानते हैं सईद बिन मुसैयब बहुत बड़े ताबी थे, सईद बिन मुसैयब बहुत बड़े ताबी थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मेरे दादा का नाम हज़न था। हज़न का मतलब होता है गम, परेशानी, तकलीफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दादा से कहा कि अपना नाम बदल दो, सहल नाम रख दो, आसानी वाला, सहूलत वाला। तो सईद बिन मुसैयब के दादा ने कहा बाप दादाओं ने नाम रखे हैं, बाप दादाओं ने नाम रखे हैं, अरे अल्लाह के नबी रहने दो। सईद बिन मुसैयब कहते हैं अल्लाह अकबर के मेरे दादा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत कबूल की होती तो ये दुख ना आता। क्योंकि सईद बिन मुसैयब कहते हैं हमेशा हमारे ख़ानदान में कभी न कभी बसा औक़ात तकलीफ़ें और गम और रंजो गम का माहौल रहता था। मेरे भाइयों, नामों का बहुत बड़ा असर होता है। सिर्फ एक हदीस मैंने आपके सामने रखी, इसीलिए अच्छे नाम रखे जाएं, वो नाम रखे जाएं जो कुरान और हदीस में साबित हैं। और इसी तरह ये एक हक़ है बच्चे का कि जब बच्चा बड़ा हो, छोटा हो, तो उसका खतना करवाया जाए, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, हजाम से या डॉक्टर से करवाते हैं। ये फितरत उमूर में से है और अरब में ये रिवाज था और ये बहुत बेहतरीन रिवाज था, इसीलिए शरीयत ने इस रिवाज को बरकरार रखा। बच्चे का खतना करवाया जाए, बच्चे को सुन्नत बैठाई जाए। और आज के जो नए डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं इसका फ़ायदा ये है, अल्लाह अकबर, इस्लाम के हर अमल में फ़ायदा है। इसीलिए अल्लाह कहता है कि वन आमल सालिहन तरज़ाओ, अमल जो करो ऐसा करो नियत ये हो कि अल्लाह राज़ी हो, बाकी जो फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं, वो अल्लाह आपको महसूस करवाता रहेगा, उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। आज के जदीद नए डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे एड्स की ख़तरनाक बीमारी से बचाव का बहुत बड़ा ज़रिया है खतना। एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाव का बहुत बड़ा सबब ये खतना है। और इसी तरह मेरे भाइयों, ये ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप की कि माँ बाप बच्चों का खतना करवाएं। और इसी तरह अहले इल्म कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो, बोलने लगे, तो उसे कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें। तौहीद के नगमे, तौहीद की सदाएं उनके लबों से निकले। ये मासूम बच्चे अल्लाह अकबर अपनी मासूम ज़ुबान से, तूती ज़ुबान से बोलेंगे, अल्लाह कितना खुश होगा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि ऐसा बंदा जो कुरान अटक कर मशक्क़त के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसे दोहरा अज्र अता करता है, अल्लाह उसे डबल अज्र से नवाजता है। तो अल्लाह इस तोतली ज़ुबान से कितना खुश होगा। अक़ीदे तौहीद बहुत बड़ी नेमत है। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि बचपन ही से ये चीज़ें समझाई जाए कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। कैसे मौजूद है? इल्म, कुदरत और ताकत के एतबार से मौजूद है। बज़ाते खुद अल्लाह अर्श पर जलवा अफरोज़ है, बज़ाते खुद अल्लाह अर्श पर जलवा अफरोज़ है। इसी में हम सबसे अलग हैं मेरे भाइयों। ये तमाम चीज़ें उनके दिलो दिमाग में रासिख कराई जाएँ, बचपन ही से माँ बाप की ये एक अहम जिम्मेदारी है। इसी तरह बच्चों की जिस्मानी सेहत की फ़िक्र करना, बच्चों की जिस्मानी सेहत की बचपन ही से फिक्र करना। अरब में ये आम रिवाज था कि अपने बच्चों की रज़ाअत के लिए, दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों को देहात में भेज दिया करती थी। देहाती
دیہاتی باہمت ہوتے ہیں، شجاعت مند ہوتے ہیں، جفاکش ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے جو وہ بچے دودھ پیتے ہیں، عورت کا صرف دودھ نہیں پیتے، وہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ عورتیں ان میں بچوں میں سپلائی کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے لیے اللہ کے نبی کو دیہات میں بھیج دیا گیا تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ حکمت یہی ہے کہ بچپن ہی سے بچے مضبوط ہوں۔ جسمانی اعتبار سے میرے بھائیوں بچوں کی فکر کرنی چاہیے بچپن ہی سے، اور اسی طرح شیاطین سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے بچپن ہی سے، شیاطین سے ان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کب سے؟ اللہ اکبر، شریعت کتنا دور کا سوچتی ہے ایک انسان کے لیے، مومن اور مسلمان کے لیے۔ جب انسان ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، تب ہی سے اسلام اس بچے کی، آنے والی نسل کی فکر کرتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کہتا ہے جب میاں بیوی ملیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، شیطان سے پناہ مانگیں، کیونکہ بچپن ہی سے بچے پر شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، انسانوں کی بری نظروں سے حملے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ بچپن ہی سے، یعنی بچے کے آنے سے پہلے ہی شیاطین کے حملے سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اور آنے والی ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو شیاطین کے حملے سے بچا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے، جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، یہ شیاطین کے پھیلاؤ کا وقت ہے، یہ شیاطین کے پھیلاؤ کا وقت ہے۔ ان اوقات میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھیں اور دروازوں کو بند کر دیں، بسم اللہ کہہ کر دروازوں کو بند کر دیں۔ یہ مذہب اسلام بچوں کے تئیں کتنا دور کا سوچتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بھائیوں ہمارے بچے مغرب سے لے کر عشاء تک گلیوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، اور یہ شیاطین، اسلام کہتا ہے شیاطین ان گلیوں میں، چوراہوں میں ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ شیاطین کے حملے میں آ جائے اور کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں مغرب کا وقت ہو، بچوں کی فکر کریں اور اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بچوں یعنی دونوں نواسوں کو، حسن حسین کو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اے اللہ ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریلے جانور سے، ہر بری آنکھ سے ان کو یا اللہ محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی اپنے دونوں نواسوں کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم اپنے دونوں بچوں کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو انہیں ہی کلمات کے ذریعہ دم کرتے تھے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے عبادت کی تعلیم دیں، بچپن ہی سے عبادت کی تعلیم دیں۔ ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو میرے بھائیوں ان کو نماز کا حکم دیں، ان کو ساتھ لے کے آئیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز کے لیے نہ آئیں تو انہیں مارا جائے۔ اور اس حدیث میں آگے یہ لفظ ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان بچوں کے بستر الگ کر دیں، ان بچوں کے بستر الگ کر دیں۔ سوشل میڈیا پر ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں میرے بھائیوں، اشارہ ہی کافی ہے، کیونکہ 10 سال میں بچے کو نفع و نقصان ساری چیزوں کا شعور، احساس اور سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی، قرآن و حدیث کی تعلیم سے بچوں کو روشناس کرائیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے دنیا کی تعلیمات کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ سے قرآن حدیث کی تعلیم کے بارے میں پوچھ ہوگی، توحید کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، کردار کی تعلیم دی یا نہیں دی۔ اگر آپ نے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے
اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے جو انڈر ہیں، ماتحت ہیں میرے بھائیوں، ہمارے بچے، ہمارے یہ پھول ہماری ذمہ داری ہوتی ہے انہیں توحید کا درس دیں اور کردار کا درس دیں، قرآن حدیث کی تعلیم سے ان کی زندگیوں کو منور کریں، خوبصورت بنائیں، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اسی طرح صحابیات کا کہنا ہے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو روزے کی ٹریننگ اور ان کی تربیت اور ان کی پرورش کرتی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابیات اپنے معصوم پھولوں کی روزوں کے ذریعے تربیت کرتی تھی، کبھی کبھی روزہ رکھتی تھی، وہ معصوم بچے بھوک سے نڈال اور پریشان ہو جاتے، بلکنے لگتے تو ہم انہیں کھلونا دے دیا کرتی تھی۔ کھلونے سے بڑھ کر اور چیز کیا چاہیے؟ آج یہ تمام چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اولاد پر نرمی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد سے ادب اور احترام سے پیش آیا جائے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں اور یہ قصے کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ اولاد ماں باپ کی باغی ہو گئی ہے، ماں باپ کی دشمن ہو گئی ہے، یہ اولاد ماں باپ کی غیبتیں اور چغلیاں کر رہی ہیں، ماں باپ پر الزام لگا رہی ہیں۔ یہ سب سبب ہیں کہ ماں باپ اولاد پر نرم نہیں ہوتے، مہربان نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا، وہیں ایک صحابی رسول اقرع ابن حابس، یہ دیہات کے تھے، بیٹھے تھے، اے اللہ کے نبی آپ بوسہ دے رہے ہیں، آپ اپنے اس نواسے کو چوم رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بچپن ہی سے بچوں سے اچھا ویوہار کریں، ہاں ڈر اور خوف رکھیں، لیکن ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کل بڑے ہوں تو آپ کے دشمن بن جائیں اور آپ کے ہاتھوں سے یہ بچے نکل جائیں اور پھر آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ داری ہے کہ بچوں سے ادب اور احترام سے پیش آئیں اور بچوں کو بچپن ہی سے حلال کی تلقین کریں، حلال کھلائیں۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یہ چیزیں ہمیں سکھا دیے ہیں اللہ کے نبی نے کہ ماں باپ بچپن ہی سے بچوں کو حلال کی طرف رغبت دلائیں۔ حسن بن علی اللہ کے نبی کے نواسے، انہوں نے صدقے کے کھجور میں سے کچھ کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے پیار سے کہا ہم آل محمد ہیں، صدقے کا مال ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کخ اے حسن اس کو تھوک دو، اے حسن اس کو تھوک دو۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، کھانے پینے کے آداب بھی سکھائے جائیں بچوں کو بچپن ہی سے، جس طرح اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے ابو سلمہ جو بہت ہی پیارے اور بہت ہی چھوٹے صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی کے گود میں تھے، برتن میں وہ ہاتھ گھما رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا یا غلام اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنا جو لقمہ ہے اپنے سامنے سے اٹھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے یہ تمام چیزیں سکھائیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بچپن ہی سے بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اس کو رہنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ مشروب کوئی پینے کی چیز آئی، اللہ کے نبی کے دائیں ایک چھوٹے بچے، حدیث میں آتا ہے وہ عبداللہ ابن عباس تھے، اللہ کے نبی کے داہنے عبداللہ ابن عباس تھے، بائیں کچھ بزرگ تھے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو شعور ہوتا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بچے، اے عبداللہ، کیا یہ مشروب میں آپ کو دوں؟ آپ کی اجازت ہو تو ان کو بزرگوں کو دوں۔ کہ اللہ کے نبی میں اس مشروب پر ان بزرگوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ عبداللہ کتنے سمجھدار تھے، کتنے ذہین تھے کہ یہ مشروب
जो अल्लाह के नबी से के लबों से लगा हुआ है, इसमें अल्लाह के नबी की लुआब है। अल्लाह के नबी के हाथ से वो मशरूब लिया और वो खुद पिया। हम बच्चों का हक मारते हैं। और इसी तरह मेरे भाइयों, बच्चों में इंसाफ किया जाए, बच्चों में इंसाफ किया जाए। हम ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चों में इंसाफ नहीं होता। हाँ, मोहब्बत लाड अलग चीज़ है, जो दिल का मैलान है उस पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन कोई भी चीज़ है तो इसमें इंसाफ करें, वरना ये बच्चे आपके दुश्मन हो जाएंगे और आपस में भाई बहनों को आप खुद दुश्मन बना रहे हैं। अपना भी और भाई बहनों में एक दूसरे की आप दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। नोमान बिन बशीर का वाक़या मशहूर है। नोमान बिन बशीर के वालिद कुछ उन्हें देना चाह रहे थे, तो उनकी अम्मा ने कहा कि मैं इस हदिये पर, इस चीज़ पर अल्लाह के नबी को गवाह रखती हूँ, अल्लाह के नबी को गवाह रखती हूँ। अल्लाह के नबी के पास नोमान बिन बशीर आए, उनके वालिद आए, उनकी अम्मा आई। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या ये चीज़ जो आपने नोमान को आप देने की ख्वाहिश है, क्या और बच्चों को आपने दिए है? कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं जुल्म पर गवाह नहीं होता, मैं जुल्म पर गवाह नहीं होता। ये हदीस हमें सिखाती है कि बच्चों के दरमियान इंसाफ किया जाए, बच्चों के दरमियान इंसाफ किया जाए। और इसी तरह बच्चों को जो जायज़ खेल कूद है उसकी इजाज़त देनी चाहिए, जायज़ खेल कूद है उसकी इजाज़त देनी चाहिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कहीं नहीं छोड़ते, शरीयत इस चीज़ से मना करती है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से अपने भाई के खेलने की इजाज़त मांगी। कुरान कहता है, अरसिलू माना गदन यरता व यलब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों ने कहा, अय बाबा जान आप इजाज़त दें, हम अपने इस छोटे भाई यूसुफ को अपने साथ कर ले जाएंगे। ये हमारा छोटा भाई, ये हमारा लाडला भाई हमारे साथ खाएगा, पिएगा और खेलेगा, कूदेगा। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने जायज़ खेल कूद की इजाज़त दी, लेकिन ये तंबीह की कि ख्याल रखना कि कहीं भेड़िया यूसुफ को खा न जाए। और इसी तरह मेरे भाइयों, औलाद को माँ बाप की एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाएं, माँ बाप की एक दूसरे को इज़्ज़त करना सिखाएं। माँ बोलेगी, आजकल जो मुआशरे में चल रहा है, बाप कहेगा अपनी माँ को गाली दे, माँ कहेगी अपने बाप को गाली दे, इस पर खुश होते हैं। मेरे भाइयों, माँ को चाहिए कि बाप के तई जो कुरान हदीसें मौजूद हैं वो बताए कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और बाप बताए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के बहुत सारे हुकूक हैं। माँ का बच्चे को कहना चाहिए, वालिद को, कि माँ का एहतराम करो। और इसी तरह मेरे भाइयों, सफाई का बहुत ख्याल रखें। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बचपन ही से उनकी जिस्मानी सफाई का ख्याल रखें। बच्चों को कहें कि आपका लिबास साफ़ हो, आपका जिस्म साफ़ हो, आपका घर साफ़ हो। और इसी तरह खाने से पहले और बाद में आप अपने हाथ को साफ़ करें, और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहें, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और फिर पेशाब पाखाना की जगह जाएं, इस्तिंजा करें तो कहें कि आपका चेहरा और आपकी पीठ किबला रुख नहीं होनी चाहिए, किबला रुख आपका चेहरा और आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए। और बच्चों को कहें कि पेशाब पाखाना की जगह जो है उसे पानी से साफ़ किया जाए और बाएं हाथ से साफ़ किया जाए। ये तमाम तालीमात के ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, तो ये तमाम चीज़ें का इल्म देना माँ बाप को ज़रूरी है। औलाद की सोहबत का ख़ास ख्याल रखें। नेक सोहबत का बड़ा असर होता है, बुरी सोहबत का बड़ा असर होता है। और मेरे भाइयों, दुआएं करें। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। और मेरे भाइयों, कुछ ना तो जो मशहूर व मारूफ दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को हमारी आँख का ठंडक बना और हमें मुत्तक़ियों का पेशवा और इमाम बना। मेरे भाइयों, दुआओं से बहुत बड़ा असर होता है। खुलासा है दुआ, इन तमाम चीज़ों का खुलासा है। ये तमाम चीज़ें आप करें और उसके बाद दुआ करें, और बद्दुआ से बचें। और ख़ास कर यही होता है, माँ और बाप, खुसूसन माँ की ज़ुबान से ऐसे कलिमात अदा होते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, हदीस में आता है, दिन और रात में एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल करता है। कहीं वो चीज़
وہ بددعا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ قبول ہو جائے، پھر میرے بھائیوں پھر ماتم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کعبے کے مشہور امام عبد الرحمن السدیس کو جانتے ہیں اور ان کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، مائیں کتنی عظیم مائیں ہیں۔ عبد الرحمن السدیس بارہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن السدیس جن کی قرآن کی تلاوت دنیا کے چپے چپے میں ہے اور دل کی گہرائیوں سے لوگ سنتے ہیں۔ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا شرارتی تھا، اکثر بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ماں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، یا اللہ عبد الرحمن کو، میرے اس جگر کے ٹکڑے کو کعبے کا امام بنا۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن السدیس جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ احساس ہے میرے بھائیوں، نیک مائیں ایسی ہوتی ہیں، دعاؤں کا بڑا کلیدی رول ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمارے بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں، اور ہم نے اگر اس ذمہ داری کو نبھایا نہ تو سنیے گا، ما من عبد یستریہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کو کسی چیز کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور آخری دم تک یعنی موت تک اس ذمہ داری سے دھوکہ کرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بچے، یہ معصوم پھول، یہ میرے بھائیوں آپ کے ذمہ داری میں ہیں۔ یہ تمام بہت سارے حقوق ہیں، چند حقوق کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر ان سے آپ روح گردانی کریں گے تو جنت کی مہک تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، جنت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اور یہ تمام چیزیں بچپن سے ہونی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے حرص بنی کا للآداب فی صغر کیما تقر بہما عیناک فی الکبر وانما مثل الآداب تجمعها فی عنفوان صبا کالنقش فی الحجر۔ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے ادب سکھلاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے پھولوں کو بچپن ہی سے ادب سکھلاؤ، تاکہ بڑے ہو کر یہ آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور بچپن میں ادب سکھانا ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ ایجپٹ میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، اور بہت ساری ایسی ہسٹوریکل جگہ ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہزاروں سال پہلے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں پتھر پر، طوفان آئے، سیلاب آئے، آندھی آئی، وہ چیزیں نہیں مٹتی۔ یہی مثال یہاں دی گئی ہے کہ بچپن میں جو عادتیں، جو چیزیں آپ ڈالیں گے وہ انشاءاللہ تحیات یہ چیزیں رہیں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو کچھ کہا گیا ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو کچھ غلطیاں ہوئی یا اللہ تو انہیں نظر انداز فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ آخر میں یہ کہوں گا، یا خدا جسم میں جب تک ہماری جان ہے، یا خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔